بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا بیان کل پورا ہو گیا تھا۔ سورۃ الرعد، رعد کے معنی ہے بجلی کی کڑک کے۔ جب بارش برستی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بادلوں کو، ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اور ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، اور ان بادلوں کو فرشتے، وہ بادلوں کو جب لے کے چلتے ہیں تو اس سے فرشتوں کی کوڑوں کی جو آواز ہے وہ آواز لوگوں کو آتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں۔ یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اور اللہ نے حق کتاب نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جیسے لوکیشن جو ہے نا، ایک آدمی کو کہیں جانا ہو نا تو اس کو لوکیشن دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوکیشن ہے، اس پہ چلنا ہے۔ اگر اس لوکیشن پہ چلے گا تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، اور اگر اس لوکیشن پر وہ نہیں چلے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسان کی منزل اللہ ہے، ثم الی ربکم ترجعون، اور انسان کی منزل جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، مگر یہ اس کو ملے گا جو قرآن کریم پر عمل کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اگر کسی نے اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی طاقت کو، تو اللہ کی طاقت کو انسان کیسے سمجھے کہ دیکھیں یہ آسمان، اس کو ایک چھت ہے، بغیر کسی ستون کے اس کو کس نے کھڑا کیا ہے، اور وہ اللہ ہے جو عرش پر ہے۔ اس اللہ نے سورج کو اور چاند کو لگایا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنے مقرر وقت پر چلتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی مشینری، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں غلطی نہ ہو، مگر سورج اور چاند کا یہ نظام ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، یدبر الامر۔ اس کائنات میں جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ خدا کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے زندگی، موت، صحت، بیماری، سب کچھ۔ اور یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے چلایا کہ انسان اللہ کو پہچانے۔ ایک دن اس اللہ سے انسان کی ملاقات ضرور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا۔ وہ اللہ جس نے زمین کو پھیلایا اور زمین کے اندر پہاڑ، نہریں، ندیاں، نالے رکھے، اور ہر طرح کے پھل رکھے مختلف۔ اللہ نے ہر پھل میں سے دو، ایک میٹھا، ایک کھٹا، ایک ترش، اور ایک جو ہے مختلف قسم کی، کوئی نرم، کوئی سخت، ہر چیز، ہر پھل کے اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں رکھی ہیں۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ اور زمین میں کھیت ہیں ملے ہوئے ایک دوسرے سے، لیکن ایک کھیت سے انگور اگ رہے ہیں، اور ایک کھیت سے کھیتیاں اگ رہی ہیں، ایک سے کھجوریں اگ رہی ہیں۔ یہ خدا کا نظام ہے کہ وہ ایک ہی پانی ہے، ایک پانی ہے، اور اس پانی سے انگور اگ رہا ہے، اور اس پانی سے کھجور اگ رہی ہے، اور اس پانی سے گنا اگ رہا ہے۔ اور گنے کی مٹاس الگ ہے، کھجور کی الگ ہے، انگور کی الگ ہے۔ انسان اگر زمین کو کھودے تو زمین کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ یہ خدا کی قدرت ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم مردہ مٹی سے زندہ چیزیں نکالتے ہیں، میوے اور درخت ہرا بھرا، اس کے اندر میوے، سبزیاں، ایسی انسان سے کوئی زمین سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ مگر لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے گلوں میں توق ہوں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ مکے کے کافر کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ابھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو پچھلے لوگوں کو ہم نے کیسے اپنے عذاب سے ہلاک کیے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مغفرت، وہ معاف کرتا ہے بندوں کو، ان کے ظلم پر معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے ظلم پر پکڑنے لگ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اب اگر اللہ معاف کرنے والے ہیں تو پھر گناہ کیے جاؤ، نہیں، وہ رب سخت سزا دینے والا ہے۔ ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہ ضرور پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں۔ مکے کے کافر کہتے تھے کہ آپ کوئی ایسی نشانی لے آؤ منہ مانگی، جیسے مکے میں پہاڑ ہے، لیکن پہاڑوں کو ہٹا دیں تاکہ ہم کھیتیاں بنائیں، پہاڑ کو سونا بنا دیں، اس طرح کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ نبی آپ کا کام ہے ڈرانا، سمجھانا، ہم نے ہر قوم میں ایک آدمی بھیجا ہے۔ یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے،
کیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ بڑھتے 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 بڑا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یہ بارشیں کون برسا رہا ہے اور یہ بادل کون چلا رہا ہے؟ یہ سب اللہ چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اللہ نے اپنا ایک ضابطہ بتایا. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالت کو، کسی قوم کی حالت کو کبھی بھی نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے اعمال کو نہ بدلیں. انسان، جیسے اس دن میں نے بتایا تھا نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بزرگ تو دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کیوں نہیں لگتی ہے؟ تو اس کی مثال ایسی ہے، ایک بیٹا ہے، وہ ماں کا اور باپ کا نافرمان ہے، اور سب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاؤ ماں سے معافی مانگ لو، باپ سے معافی، ماموں بھی چچا بھی سب اس کی سفارش کرتے ہیں والد سے. اب والد کہے کہ بھئی وہ معافی مانگے گا تو ہم کریں گے، وہ معافی نہیں مانگتا. ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی نافرمانیاں حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہیں گے جی اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں. ایسا نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی آفت بھیجنا چاہتے ہیں تو اس آفت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین استجابوا، جو اپنے رب کے حکم کو مانیں گے ان کے لیے جنت ہے. جو نہیں مانیں گے، اگر وہ ساری زمین اور اس کے بقدر سونا یا کچھ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں قیامت میں، اور یہ چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، بچ نہیں سکتے. جن کو اللہ اپنا علم دیتے ہیں وہ آنکھوں والے ہیں، اور جو اللہ کے علم سے غافل ہیں وہ اندھے ہیں. اور آنکھوں والے ہیں اور عقل مند ہیں. جن کو اللہ اپنا علم دیتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو نہیں توڑتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پہ پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. ان کے لیے آخرت کا گھر جنت ہے. جنت جو ملے گی وہ ان لوگوں کو ملے گی صبر کرنے پر، نماز پڑھنے پر، خرچ کرنے پر، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے پر. یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو ان کے آبا، باپ دادا اور بیویاں اور ان کی اولادیں وہ بھی داخل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہوگا اور اس کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام مل جائے گا، اور اس کے ماں باپ، بیوی بچے، ان کو وہ مقام نہیں ملے گا، ان کے عمل ایسے نہیں ہوں گے. تو اس نیک آدمی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اس کی جنت عطا فرما دے. تو نیکی انسان کو آخرت میں کام آئے گی، نیکی کام آئے گی. اس لیے ہم خود نیک ہوں، اپنی اولادوں کو بھی نیکی کے راستے پر ڈالیں. نیک انسان کیسے بنے گا؟ جب وہ نیک ماحول کو اختیار کرے. کیونکہ ایک آدمی نیک ماحول میں نہیں آتا تو نیکی اس کے اندر کیسے آئے گی؟ نیکی انسان کے اندر آئے گی جب وہ نیک ماحول میں آئے گا، اچھے ماحول میں جڑے گا. ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، آخرت کی فکر آتی ہے، جنت کا شوق آتا ہے. نہیں بیٹھیں گے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. اور شیطان نے لوگوں کو ایسی چیزوں میں لگا دیا ہے کہ اب وہ فرصت ہی نہیں ملتی ان کو. فرشتے ان کے پاس داخل ہوں گے دروازوں سے اور ان کو سلام کریں گے کہ دنیا میں تم نے بڑا صبر کیا تھا، لہٰذا یہ تمہیں بہترین گھر مل گیا. جو اللہ کے وعدوں کو توڑے گا اور اللہ کے حکم کو توڑے گا، رشتے توڑے گا، زمین میں فساد مچائے گا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم. مکے کے کافر یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مالدار ہیں، سردار ہیں، ہمارے پاس مال ہے، چیزیں ہیں، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو یہ چیزیں اللہ نے ہمیں کیوں دی ہیں؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرنا اور تنگ کرنا یہ اللہ کا اختیار میں ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی اور حقیر چیز ہے. دنیا کی چیز مل جائے کسی کو یہ بڑی چیز نہیں ہے. آج دیکھو نا، لوگ اس دنیا کے پیچھے کہاں جا رہے ہیں، بیوی کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، ملک کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے. حقیر دنیا جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے. اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ 2 روٹیاں بس، اور اس سے زیادہ نہیں. 1 جوڑا کپڑا، وہ پاکستان میں بھی مل سکتا، لیکن زیادہ مال کے لالچ میں یہاں سے چلے گئے بیچارے، گھر سے بے گھر، در سے بے در، پریشان اور مصیبتوں میں.
کتنی مصیبتیں وہاں ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اگر آپ وہاں جائیں، ان لوگوں کے حالات آپ سنیں تو آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی، تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے اس کا دل مطمئن کر دیں گے۔ خوب غور سے سنو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں مگر اللہ آپ کے دل میں نہ ہو تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے نام میں ہے اور اللہ کے دین میں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہم تو ذکر کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، سکون کیوں نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ سکون اس شخص کو ملے گا جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، ایسی یاد اللہ کی جس سے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ہر وقت اللہ یاد رہے۔ جب اللہ یاد رہے گا تو یہ شخص گناہ سے بچے گا، اور جب یہ گناہ سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اطمینان دیں گے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں، اور یہ دنیا کے بادشاہ کے خزانے بھی اطمینان سے خالی ہیں۔ ایمان والے اور نیک عمل والے، ان کے لیے دنیا میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا میں گناہوں سے بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت بنائی ہے، نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ، سائے ہمیشہ، یہ متقیوں کو ملے گا۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے۔ سورہ ابراہیم شروع ہوئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر کیا۔ یہ قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ چیزیں اندھیرا ہے، اس سے نکل کر کے لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی زبان اور ان کی بولی میں تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ قصہ ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں اس کو ضرور بڑھاؤں گا۔ جو بھی نعمت ہے ہمارے پاس اللہ کی ہے، یہ کب بڑھے گی؟ جب انسان اس پر شکر ادا کرے، زبان سے کہے اللہ تیرا شکر ہے، اور عمل سے شکر کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، اللہ کی فرما برداری میں لگائے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جب بھی رسول آئے تو ان کو لوگوں نے ستایا اور کہا کہ ہمارے لیے نشانیاں لے کر آؤ۔ ان کا نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تمہاری تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ تم ہماری زمین سے نکل جاؤ یا ہمارے دین کو قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں سے کہ تم صبر کرو، میں عنقریب ان ظالموں کو ہلاک کروں گا، پھر تمہیں ان کی جگہ پہ بساؤں گا۔ اور یہ میرا دشمن کو پکڑنا کب ہوگا؟ کہ جب تم مجھ سے ڈرو گے اور میرے عذاب سے ڈرو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا نبیوں سے کہ فیصلہ کریں، آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں، آپ کہتے ہیں عذاب آ جائے عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آگے جہنم کی آگ آ رہی ہے اور اس میں گرم کھولتا ہوا خون اور پیپ کا پانی۔ جہنمیوں کو ایسا پانی ملے گا جو دوزخیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی وہ پیپ ان کو پلائی جائے گی اور وہ پیپ بھی پی لیں گے، کیونکہ فرشتے ان کو لوہے کے گر سر پر مار کر زبردستی منہ میں ڈالیں گے، اور جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی گرمائش سے ان کی کھال، دماغ تک کی کھال لٹک جائے گی۔ منہ میں پہنچ کر وہ پانی پھر بھی ڈالیں گے، جب نیچے اتاریں گے تو ان کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ یہ خدا کا عذاب ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف ان کو موت نظر آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے دنیا کی، پھر خدا کے پکڑ پہ جب آئیں گے تو بچ نہیں سکیں گے۔ یہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں ہمیشہ انسان کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ آج کل تو لوگوں نے گوگل کو، میڈیا کو بس اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جو میڈیا میں آ رہا ہے، جو گوگل کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ، یہ گوگل والے جو تھے ہم تو ان کی مانتے تھے، تو گوگل والوں سے کہیں گے کہ تم ہمیں بچاؤ عذاب سے۔
تو وہ کہیں گے کہ ہم خود جہنم میں چلے گئے، ہم نے تمہیں فلمیں دی، گانے دیے، ناچنے دیے، گناہ کے کام، شراب نشہ تمہیں دیا، ہم تو خود پکڑے گئے ہیں۔ آج ہم اللہ کے دربار میں صبر کریں یا روئیں، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ سب شیطان کے پاس جائیں گے، شیطان سے کہیں گے کہ شیطان ان سے کہے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا، اس کی بات تم نے نہیں مانی، قرآن کو نہیں مانا، نبیوں کی بات نہیں مانی، میں جھوٹا، میری بات کو مانا، اب میں تمہیں کہاں سے بچا سکوں گا، مجھے کچھ نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، تم نے میرے جھوٹے آدمی کی بات کو مانا، اللہ سچے کی بات کو نہ مانا، لہٰذا اب تمہارے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارشیں برسائیں، پھل اگائے، اور تمہارے لیے کشتیاں چلائیں، اور تمہارے لیے نہریں، ندیاں چلائیں، سورج چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دن اور رات کو بنایا، جو تمہیں ضرورت تھی اس کا انتظام کیا۔ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گن نہ چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، تو شکر کیسے ادا کرو گے؟ مگر انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑا ظالم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ اس نعمت کو نافرمانی میں لگاتا ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی، اس کو گناہوں میں لگایا، جوانی اللہ نے دی، اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا، نیکی کے بجائے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے شہر کو امن والا بنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ نبیوں کو اپنی اولادوں کی فکر ہے، ہمیں بھی اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد اللہ ان کو شرک سے بچائے، شرک سے بچائے۔ اور دعا مانگی کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے تیرے گھر کے پاس، اے اللہ آپ نے مجھے اسماعیل اور ابراہیم اور اسحاق دیے، اے اللہ آپ سننے والے ہیں، اے اللہ میں اور میری نسل نماز پڑھے، اور اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اپنی نسل کو نماز پر لگائیں، اپنی نسل کو دین پر لگائیں، اگر ہماری نسل دین پر ہوگی تو وہ دین پر چلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے تم ظالموں کے کاموں سے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ آج ظالم ظلم کر رہا ہے، گناہگار گناہ کر رہا ہے، قاتل قتل کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں ایک وقت کے لیے، ایک وقت ایسا آئے گا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دہشت کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوئے ہوں گے، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، نگاہیں واپس نہیں آ رہی ہوگی، دل اڑ رہے ہوں گے، سخت پریشانی کا عالم ہوگا، ہر طرف گھبراہٹ، چیخ و پکار ہوگی۔ اور اے نبی آپ ان کو ڈرائیں، جس دن خدا کا عذاب آئے گا ظالم کہیں گے اے اللہ ہمیں تھوڑا سا موقع دے دے تو ہم تیری نبیوں کی بات کو مان لیں اور رسولوں کی اتباع کریں۔ تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے، ہمیں کون کچھ کر سکتا ہے؟ ظالموں کی بستیوں میں تم رہے، اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور تم نے اللہ کے دین کو مٹانے کی تدبیریں کی، مگر خدا نے تمہاری تدبیروں کو کچل دیا۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کے وعدے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ اللہ بہت طاقتور ہے اور بدلہ لینے والا ہے، انتقام والا ہے، زمین کو بدل دے گا، تم سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے، مجرم جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، اور جسم کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، آگ کے کرتے ان کو پہنائے جائیں گے، آگ سے ان کے چہروں کو جھلسا دیا جائے گا، یہ بدلہ ہے ان کے برے اعمال کا، اللہ بہت جلدی حساب لے گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ ایک ہے اور عقل والے عقل مند لوگ وہ نصیحت حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ سوچا کریں کہ بھئی ہماری زندگی آہستہ آہستہ وہ گل رہی ہے، ہم دنیا سے جانے والے ہیں، ہم کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ جو نیکیاں ہوں گی وہ لے کے جائیں گے۔ اپنے زبان کو گناہوں سے بچائیں، ہاتھوں کو گناہوں سے بچائیں، لوگوں کو نیکیوں پر لے کر آئیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی پر لائیں، صحیح راستے پر لائیں،
یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔